on the basis of emails and subsequent revelations about the fake account, etc. One can say that it is a case of entrapment. پاکستانی لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ حبیب کی گمشدگی کی گتھی ابھی تک نہیں سلجھی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ انہیں نیپال میں دشمن ایجنسی نے اٹھایا ہے. دفتر خارجہ معاملہ دیکھ رہا ہے. پاکستان میں جرائم میں ملوث افراد پر تشدد کے خلاف قوانین کمزور. پاکستان نے 7 سال پہلے اقوام متحدہ کے معاہدے پر دستخط کیے لیکن آج تک عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. آج بھی ملزموں پر بےمعنی تشدد کے واقعات عام اور مردوں کی دنیا میں عورتوں کا راج. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. کیا کلبھوشن جادو اور گمشدہ پاکستانی لیفٹنٹ کرنل کی کہانیوں کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ دفتر خارجہ نے تو آج کہہ دیا کہ نہیں ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ بھارت اگر دونوں کو ملا رہا ہے تو یہ غیر منطقی ہے. لیکن آج پہلی بار پاکستانی ریاست کی جانب سے یہ اعتراف سامنے آیا ہے کہ نیپال سے گمشدہ ہونے والے لیفٹنٹ ریٹائرڈ کرنل حبیب کو دشمن خفیہ ایجنسی نے اٹھایا ہے. بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ لیفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ محمد زبیر حبیب اس ٹیم میں تھے جس نے کلبھوشن کو پکڑا. تو پاکستان میں اس پروپیگنڈا کے جواب میں کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ اور پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ ہر شخص کی عزت کو مقدم رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے معاہدے برائے ٹارچر پر 2010 میں دستخط کیے. دونوں یہی کہتے ہیں کہ ہر شخص کو عزت اور وقار کا حق ہے، چاہے وہ مجرم کیوں نہ ہو، قید میں کیوں نہ ہو، اس پر مجرمانہ الزامات کیوں نہ ہو. لیکن چاہے جبری گمشدگی کے واقعات ہوں یا پولیس کی تحویل میں اہلکاروں کی جانب سے تشدد یا خفیہ حراستی مرکز ہوں، ریاست پاکستان ہر طرح سے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے میں ناکام ہو رہی ہے. انسداد دہشت گردی کی آڑ میں بنیادی انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اور اس پر سوال نہ بھی جرم بن گیا ہے. شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے. Let me say that Lieutenant Colonel Habib Zahir, he was a retired army officer. He went to Nepal for a job interview. On the basis of emails and subsequent revelations about the fake account, etc., one can say that it is a case of entrapment. We can't rule out involvement of hostile agencies in his disappearance. The government of Pakistan has taken up the issue with the government of Nepal and actively pursuing this matter with them. His family is also extremely worried. You have to understand this reaction in the backdrop of the fact that in what situation India is at the moment. One, the exposure of Indian involvement in terrorism in Pakistan, in a sovereign country, and terror financing. Or the involvement of the state agency in the anti-state activities against Pakistan. اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. شروع دن سے جب کلبھوشن یادو کی سزائے موت کا معاملہ جب انکشاف ہوا تھا، جب یہ ISPR کی جانب سے بیان آیا تھا کہ سزائے موت اس کو سنا دی گئی ہے، فیصلہ ہو گیا ہے، انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ لیفٹنٹ کرنل حبیب اور ان کا تعلق ہے، مگر پاکستان کی جانب سے لیفٹنٹ کرنل حبیب کے بارے میں جو ایک نیریٹو ہے وہ مسنگ رہا ہے اور اس کی وجہ سے انڈین میڈیا پھر زیادہ ظاہر ہے حاوی ہو جاتا ہے. امر بات یہ ہے، دیکھیں لیفٹنٹ کرنل حبیب از اے ریٹائرڈ پرسن 2014 کا. پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کلبھوشن یادو کی ارسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سرونگ آفیسرز جو ہیں یہ ان کا کام ہے اینڈ اٹ از وٹ دے ہیو ڈن. دوسری بات جو انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کا تعلق ہے، ڈز اٹ لیجیٹیمائز کہ اگر وہ تعلق ہے تو ایک فیک آئیڈینٹی کریٹ کر کے اس کو انوائٹ کریں، لیورن کریں اور اس کو وہاں سے کڈنیپ کر لیں اگر انہوں نے ابھی تک کیا ہے تو اس کا ان کو نہ حق پہنچتا ہے، نہ ان کے اس ایکٹ کو لیجیٹیمائز کرتا ہے. یہ تو ایک جرم ہے جو کیا گیا ہے اگینسٹ اے پاکستانی پرسن. تو ہماری اور پھر لیفٹنٹ کرنل حبیب ہمسیلف از ریسپانسبل. اگر وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اس جاب کے تلاش میں ملک سے باہر جاتا ہے ریٹائرمنٹ کے 3 سال بعد، تو دس از این انڈیویجول ایکٹ. لیکن آپ دیکھیں میجر جنرل صاحب کہ
5 दिन गुजर गए, वीकेंड पे ये हुआ था, उस वक्त से इंडियन मीडिया में लीक्स आ रही हैं, कुछ तफसीलात आ रही हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हबीब के बारे में, लेकिन आज पहला दिन है कि पाकिस्तानी रियासत किसी भी इदारे की तरफ से कुछ हमें तस्दीक मिली, कुछ तफसीलात मिली हैं। देखिए, बात ये होती है कि अभी इस वक्त अगर आप पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स की बात करें तो दे आर इन 1000, क्लोज टू 1 लाख ऑफिसर आर रिटायर्ड एंड लिविंग। हर आदमी क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, कहाँ जॉब सीख कर रहा है, पर्टिकुलरली जब 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो जाए और उसको मुल्क बाहर जाने की आज़ादी हो या किसी भी मुल्क को विज़िट करने की आज़ादी हो, तो वी डोंट कीप अ ट्रैक कि जी पाकिस्तान आर्मी जवाबदेह होगी कि कौन किधर गया है। लेकिन अब चूंकि ये एक लिंकेज बनाया गया है और उसको जो इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा आ रहा है उसके साथ वो लिंक कर रहे हैं, इसमें जो सिर्फ करने वाला काम है जो पाकिस्तान आर्मी ने करना है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना है, टेली कम्युनिकेशन वालों ने करना है, जिन आईपीज़ के वो जो एड्रेसेस फेक वेबसाइट्स खुली हुई हैं जो लेवरन कर रही हैं, उनके आईपी एड्रेसेस लेकर और वो नंबर जहां से उसको कॉल्स आती रही थी, एक कॉम्प्रिहेंसिव एफआईआर दर्ज कराने की ज़रूरत है टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड कि किन लोगों ने लेवरन किया, वो कौन से टेलीफोन नंबर्स थे जो उनके साथ राब्ते में थे, वो वेबसाइट्स कौन सी थी, कितने अरसे से ऑपरेट कर रही हैं, ताकि हम इसको एक इंटरनेशनल फोरम पे ले जा सकें। अगर इस तरह का काम शुरू हो जाए तो मैं ये रॉ के जो इंडियन सुन रहे हैं उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ और बहुत सारे लोगों को कि अगर इस तरह की गेम शुरू कर दी गई तो ISI इज़ नॉट एन इनएफिशिएंट इंस्टीट्यूशन और रॉ के हाथ उनसे ज़्यादा लंबे नहीं हैं। ये डर्टी गेम है, लेट्स नॉट प्ले इट। अगर उन्होंने ये करके इसको लिंक करने की कोशिश की तो पहले तो वी आर नॉट गोइंग टू बज एन इंच। आज भी फॉर्मेशन कमांडर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने भी ये कह दी है कि अगर वो ये समझते हैं कि एक रिटायर्ड ऑफिसर को लेवरन करके वो अपना प्राइम क्रिमिनल जो है, जो रॉ का सर्विंग ऑफिसर है और वो यहाँ बैठ के एक नेटवर्क चला रहा था जो एस्पेनॉज का गिल्टी है, सैबोटाज का गिल्टी है, मुल्क के अंदर एंटी स्टेट एक्टिविटीज और टेररिज्म का गिल्टी है, रियासत के खिलाफ वो आके हमारे मुल्क में काम कर रहा है और एक कंप्लीट नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड और बहुत सारे लोग अंडर अरेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन है कि हम उसके ऊपर कोई सौदा कर लेंगे तो ये तो होने नहीं जा रहा। अब रहा कि हम अपने एक पाकिस्तानी शहरी को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देते हैं, तो वो हुकूमत का काम है। साबिक़ा अफसर होने की वजह से मेरे इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर अपना लीगल प्रोसीडिंग्स मुकम्मल करें और फिर इसको इंटरनेशनल फोरम पे रेज करें कि अगर इस तरह से बंदों को मुल्क से लेवरन करके उठाना शुरू कर दिया जाए तो कल तो ये सिलसिला कहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जो स्पेकुलेशन जो पेश गोई चल रही है, जो खदशा है कि एक स्वैप एग्रीमेंट मुआहदा बैक चैनल के ज़रिए हो सकता है। बैक चैनल नहीं, देखिए मैं जैसे आपको पहले कह रहा था कि ये जो कुलभूषण यादव का केस है, पहली बात यह है कि इसका लीगल रास्ता अभी बहुत लंबा है। उसने एपेलेंट कोर्ट में अपील करनी है, पाकिस्तान आर्मी के एपेलेंट कोर्ट में, फिर अगर वहाँ से सज़ा यही रहती है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रहम की अपील करनी है और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे प्रोसेस और इसको चैलेंज करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में उसको सिविल उसके वकला भी होंगे, सब कुछ होगा, पूरा केस चलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ये फैसला मेंटेन करती है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वो रहम की अपील करेगा और अगर वहाँ से भी डिसीजन यही हुआ कि रहम की अपील टर्न डाउन होती है एंड ही इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, देन ही विल बी एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड। हमारे मुल्क में फांसी की सज़ा है, उस पर अमल दरामद आज भी हो रहा है, फिर भी ज़रूरत हुई तो होगा। तो अब देखना ये है कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या डिसीजन देती है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वक्त कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जो इंडिया वाले कह रहे हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत सारी बातें सामने आएंगी, वो किस शख्स की कमजोरी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, द टाइम विल प्रूव। अच्छा, कमजोरी की आपने बात की, एक मसला ये है कि जाहिर है कुलभूषण यादव को कौंसिल एक्सेस नहीं दिया गया था, जाहिर है कानून भी यही कहता है कौंसिल एक्सेस दिया गया था। ये जो FGCM जब होता है तो डिफेंस काउंसिल होता है, हमारी जज एडवोकेट जनरल ब्रांच है GHQ, नहीं इंडियन काउंसिलर, यानी कि जो भारतीय सिफारत खाने के जो एहलकार हैं उनको कुलभूषण यादव तक रसाई नहीं मिली। दूसरा जाहिर है क्योंकि ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल था तो ये ओपन कोर्ट नहीं था, ओपन ट्रायल नहीं थी, तो ये एक कमजोरी आपको नहीं लगती जो इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है? नहीं, ये गलत है। पहली बात ये है जो सर्विंग सोल्जर्स होते हैं जब वो किसी दूसरे मुल्क में गिरफ्तार होते हैं
تو سرونگ سولجرز کے تحت ملٹری لا کے تحت یہ کارروائی ہوتی ہے، اور ایف جی سی ایم کے اندر جو اس کو ایک رائٹ ہوتا ہے اس کو مکمل طور پہ دیا جاتا ہے. جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ نے ہی آفیسر دیا. ایسپوناج کے کیسز کا ٹرائل ان اوپن کبھی بھی نہیں ہوتا. نہیں کبھی ہوتا نہیں ہے. میں جو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتا انڈین سائڈ. نہیں انڈین کیسے ایکسپلوئٹ کر سکتے؟ انڈین کسی چیز کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتے. جس طرح اجمل قصاب کا ڈیو پروسیس ہوا تھا، انڈیا کہتا ہے جی ہم نے اس کو وکیل بھی دیے، سب کچھ دیا، سول کورٹ میں بھی گیا، سپریم کورٹ میں بھی گیا، پھر اس نے پریزیڈنٹ کو اپیل بھی کی، سارے پروسیس ڈیو پروسیس اکارڈنگ ٹو دیم ہوا، اور دین ہی واز ایگزیکیوٹیڈ اینڈ اسٹل بیریڈ ان دیئر جیل. اسی طرح افضل گرو کے ساتھ جب انہوں نے ایک مقدمہ، ہی واز اے فریڈم فائٹر، ناٹ اے ٹیررسٹ، ناٹ اے پاکستانی، ناٹ ورکنگ ان انڈیا، لیکن اس کو بھی جب انہوں نے ٹرائی کیا تو سارا ڈیو پروسیس ہوا، ایگزیکیوٹ ہوا، اور وہ آج بھی تہاڑ جیل میں دفن ہے. وہ فریڈم فائٹر تھا، وہ دہشت گرد بہت سارے سوال اٹھے گئے، غیر ملکی ایجنسی کا نہیں تھا. تو وہ اپنا ڈیو پروسیس کنٹریز اپنے لا آف دی لینڈ کے مطابق کرتی ہیں. ہم بھی جو ڈیو پروسیس ہوگا جو ہمارے پاکستان، اب جب ایک محب وطن پاکستانی فوجی جب اس سے کوئی جرم ہوتا ہے اور جب اس کا ایف جی سی ایم ہوتا ہے تو یہی پروسیجر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستانی فلاں کرنل کا، بریگیڈر کا یا سپاہی کا ایف جی سی ایم ہوا ہے اور اس میں اوپن ٹرائل نہیں ہوا اور وہ تو ایگزیکیوٹ بھی ہو جاتے ہیں، ان کو سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، اس وقت کوئی آواز نہیں اٹھتی پاکستانی ہونے کے باوجود. جی سزائے موت ہوئی ہے ایف جی سی ایم کے تحت. ہاں مینی، ناٹ ون، ڈزنس. اور پھر جب ہمارے ملک میں ایک آئینی ترمیم کی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایف جی سی ایم کے ٹرائلز کو چیلنج کر دیا جائے گا سول میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز گاٹ دا رائٹ کہ وہ ایویڈنس پہ بیس کر کے ایف جی سی ایم کی فائنڈنگز کو ٹرن ڈاؤن کر دے. ٹھیک ہے. تو جب وہ ہو گیا تو اب پاکستان آرمی کا فوجی بھی جب اس کا ایف جی سی ایم ہوتا ہے تو وہ اس ڈیسیجن کو چیلنج کرتا ہے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اس کو یا مینٹین کرتی ہے یا بری کر دیتی ہے یا جو بھی سزا دیتی ہے. تو ابھی ورڈکٹ آف سپریم کورٹ ول پریویل فائنلی. ابھی تو بہت قانونی مراحل باقی ہیں. اگر کوئی باہر کے بیٹھا ہوا انڈین ہو یا اینی ون، اگر کوئی یہ ڈاؤٹ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان از ناٹ امپارشل یا وہ انصاف کرنے کی متحمل نہیں ہے، تو ویل دین بی اٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن از فائنل، حتمی ہوگا، اور اسی پہ عمل درآمد ہوگا. اسی پر عمل درآمد ہوگا. بہت بہت شکریہ میجر جنرل صاحب ہمیں وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے ٹارچر. کیا واقعات بڑھ رہے ہیں اور حکومت پاکستان کنونشن آن ٹارچر پر عمل درآمد کر رہا ہے یا نہیں؟ 2010 میں پاکستان نے اقوام متحدہ کا کنونشن اگینسٹ ٹارچر پر دستخط کیے اور اس عمل میں حکومت پاکستان کو ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ کتنا عمل درآمد ہوا اور رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ رولز اینڈ ریگولیشنز یہ کہتے ہیں اقوام متحدہ کے کہ حکومت پاکستان کی رپورٹ کے ساتھ ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ بھی تیار کی جاتی ہے تاکہ حکومت پاکستان کے دعووں پر چیک کیا جائے. اب جو انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے اس کے جو ایک آتھر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسد جمال صاحب وکیل بھی ہیں. اسد بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے سربراہ جسٹس علی نواز چوہان صاحب بھی موجود ہیں. اس رپورٹ کے بارے میں بات کریں گے جو حکومت پاکستان کی ہے اور جو انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے. آپ دونوں کا شکریہ. اسد، پہلے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. 2010 نے پاکستان نے اقوام متحدہ کے معاہدے پر دستخط کیے، تو اب رپورٹ 7 سال بعد پاکستان کو پیش کرنی ہے. تھوڑا سا پروسیجر کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ امبر، میں نے آپ کو پورا سنا نہیں آپ کے سوال کو. جی تھوڑا سا بتا سکتے ہیں پروسیجر کہ ایک کنونشن پہ پاکستان نے دستخط کیے، اس کے بعد پاکستان کو رپورٹ پیش کرنی ہوتی کہ کس حد تک عمل درآمد ہوا. جی، تو پاکستان نے 2010 جون کے مہینے میں اس معاہدے کی توثیق کی تھی اور اس توثیق کے بعد 1 سال کے اندر پاکستان نے اس معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق ایک رپورٹ سبمٹ کرنی تھی.
کمیٹی اگینسٹ ٹارچر جو کہ بین الاقوامی معاہدہ برائے انسداد اذیت رسانی سے متعلق ہے، اس کے تحت بنی ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے وہ رپورٹ 2016 کے شروع میں پیش کی، اور اس رپورٹ سے متعلق یہ جس آلٹرنیٹیو رپورٹ کی بات آپ کر رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ رپورٹ کی بات کر رہی ہیں، ایک رپورٹ میں نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں جنہوں نے اپنے جو رپورٹس ہیں وہ سبمٹ کی ہیں۔ تو اس پر میں آپ کو اس رپورٹ سے متعلق بتا سکتا ہوں کہ جو اسٹیٹ رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اس میں بہت سی خامیاں ہیں، بہت سے گیپس ہیں جس کو کہ ہم نے پر کرنے کی کوشش کی ہے اپنی رپورٹ میں، اور یہ بات سامنے لانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا نظام، ہمارا فوجداری نظام اور اس معاہدے کے تحت جو پاکستانی ریاست نے فرائض انجام دینے ہیں وہ کس طرح سے نہیں دیے گئے اور کس طرح سے صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جسٹس چوہان، اگر تھوڑی سی تعریف لوگوں کو ہم بتا دیں، ناظرین کو بتا دیں، جو ٹارچر جس کو کہتے ہیں وہ ریاست کی جانب سے ہوتا ہے اور کس قسم کا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ٹارچر کو ہمارے لا کسی نے ڈیفائن نہیں کیا، پاکستانی قانون میں اس کی کوئی تعریف نہیں۔ یہ بہت بڑی خامی ہے، اور جب تک آپ ٹارچر کو ڈیفائن نہیں کریں گے، اسے کرمنلائز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کو نہیں پتا کہ ریئلی یہ ٹارچر ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا، یہ صرف اسٹیٹ ایجنسیز کے متعلق جو ہے کہ ٹارچر وہ کرتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ پرائیویٹ ٹارچر بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ڈیفائن اور کرمنلائز اسے کر دیں تو یہ بند ہو سکتا ہے ٹارچر۔ تو جو کنونشن ہے اس کا فرسٹ آرٹیکل جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ ڈیفائن کر رہا ہے ٹارچر کو، اور میرا خیال ہے بڑی کمپریہنسو وہ ڈیفینیشن ہے۔ اولاً کہ ٹارچر فزیکل بھی ہو سکتا ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہو سکتا ہے، اور ٹارچر آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل ٹارچر جو ہے وہ بعض دفعہ زیادہ بھیانک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر سے۔ تو جب تک آپ ڈیفائن نہیں کریں گے، صرف ہمارے کرمنل لاء میں ٹارچر جو ہے اس کا یہ ہے کہ ہرٹ کی طرح اسے ڈیفائن کیا گیا۔ جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا وہ کہتا ہے ٹارچر نہیں ہوگا کسی قسم کا، لیکن انلیس یو گیو اس دی انگریڈینٹس آف دا ٹارچر کیا ہے، اور مینٹل اور فزیکل ٹارچر کیا، مینٹل اور فزیکل ٹارچر کیا ہے یا سائیکولوجیکل ٹارچر کیا ہے، تو میرا خیال ہے اور اسے کرمنلائز نہیں کیا جاتا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹارچر ول کنٹینیو، جاری رہے گا۔ اسد، آپ کی رپورٹ میں نے پڑھی ہے اور اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ قانون سازی نہیں ہوئی، 3 بل موجود ہیں جن کی منظوری نہیں ہوئی۔ کس نے بل پیش کیے؟ بل نے ٹارچر کی تعریف پیش کی، اس کی سزا بھی کا تعین بھی کیا، بتا سکتے ہیں؟ جی، چوہان صاحب نے جیسا کہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمارے قانون میں ٹارچر کی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے۔ ہماری جو اسٹیٹ رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہرٹ کی ڈیفینیشن ہے، اور بہت سے اور ایسے اوفینسز، ایسے جرائم موجود ہیں ہمارے پینل کوڈ میں کہ جو کہ مکمل طور پر بین الاقوامی تعریف میں موجود جو سارے عناصر ہیں ان کو کور کر لیتے ہیں۔ یہ سراسر غلط فہمی پر مبنی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں مس لیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں ہماری پارلیمنٹ میں مختلف سطحوں پر 3 مختلف بل جو ہیں وہ متعارف ہو چکے ہیں اور وہ پینڈنگ ہیں۔ ایک تو وہ بل ہے جو سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب نے پیش کیا تھا، اور وہ سینٹ سے پاس بھی ہو گیا اور وہ ابھی تک کسی سٹیج پر پھنسا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سینیٹر فاروق اشنائک صاحب نے ایک بل پیش کیا ہوا ہے جو تھوڑا سا مختلف ہے سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب کے بل سے، اس بل کو کنسیڈر ابھی تک نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی میں محترمہ مائزہ حمید ہیں ممبر نیشنل اسمبلی، انہوں نے بھی ایک بل پیش کیا ہوا ہے۔ تو ان تینوں بلوں میں ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی تعریف ہے ٹارچر کی، اذیت رسانی کی، اس کو منوعاً اس بل میں رکھ لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے پاکستان میں۔ آپ نے سوال کیا کہ یہ 3 قوانین جو ہیں ان کو متعارف کروایا گیا ہے، اس کی مختلف شکیں ہیں، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے سوال کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ریاست پاکستان کو نہ صرف یہ کہ
ٹارچر کو کرمنلائز کرنا ہے، اس کو پینل کوڈ میں اپنے فوجداری نظام میں اس کی تعریف متعین کرنی ہے، اس کی سزا متعین کرنی ہے، اس کے متعلق انویسٹیگیشن کرنی ضروری ہے. یہ اس طرح کا ایک قانون جو ہے وہ ہونا چاہیے. بلکہ ریاست پاکستان پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قوانین کہ جن سے ٹارچر کی ترویج ہوتی ہے، جن سے اذیت رسانی کی ترویج ہوتی ہے، ان قوانین کو اور ان پالیسیوں کو ختم کیا جائے. ہم جب ہماری ٹھیک ہے، جو پالیسیاں جو ختم کرنی چاہیے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے قوانین کی. جسٹس چوہان صاحب، اب گورنمنٹ کی رپورٹ بہت دیر سے اقوام متحدہ میں جمع ہو رہی ہے، اتنی دیر کیوں لگی؟ پالیسی نہیں ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے گورنمنٹ کو، پوری گورنمنٹ کو تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے ارادے ہیں کہ ٹھیک ہوں چیزیں، اور ہو بھی رہی ہیں کافی، لیکن وہ لوگ جو کہ جنہیں یہ مرتب کرنی چاہیے، اگر ان کا انیپٹیچیوڈ ہو تو یہ حال ہوگا. تو دیر میں بھیجنے کی مجھے وجہ نہیں پتہ، کیونکہ میرے ساتھ تو رپورٹ شیئر نہیں کی گئی، حالانکہ ہم بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں اس میں. لیکن ہمیں رپورٹ ہم نے دیکھ لی ہے ڈاؤن لوڈ کر کے، اور ہم نے اپنی رپورٹ بھی جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے اور بنائی ہے اور سبمٹ کر دی ہے اقوام متحدہ کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی، اور جہاں سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کو کر دیا. اور اس میں ہم نے وہ چیزیں جو تشنیگیاں ہیں وہ بیان کی ہیں. ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں کے جو سوشیولوجیکل اور ہسٹوریکل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ٹارچر جو ہے وہ انگرینڈ ہے ہمارے لوگوں میں، اور انویژن سے ہوا ہے، ڈائنیسٹک رول سے ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک ان ڈیفینس لکھی ہیں. لیکن میکنزم جو تھا، پریونٹیو میکنزم آرٹیکل 2 کے تحت، وہ کوئی نظر نہیں آتا. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ٹارچر میں، ان کو چیک کرنے کے لیے انہی کے کاؤنٹر پارٹس کو اگر آپ دے دیں چیز، تو وہ کیا سچی رپورٹ لکھیں گے. لہٰذا کوئی انڈیپینڈنٹ میکنزم نہیں ہے. اور اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ایک تصویر پیش کرنا چاہ رہی ہے، اور جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز، مبصرین اور ماہرین جو کہتے ہیں، اس میں بہت فرق ہے، جس سے حکومت پاکستان کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اقوام متحدہ میں. جی یقیناً، جب آپ حقیقت سے گریز کریں گے، حقیقت کو مانیں گے نہیں، اور یعنی سب کو پتہ بھی ہے اور اخباروں میں، میڈیا میں سب کچھ چھپتا بھی ہے، آتا ہے، خبریں آتی ہیں، تو پھر یہ تو ایک انتہائی شرمندگی کا مقام ہوگا میرا خیال ہے حکومت کے لیے. ہم نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے، باقی دنیا بھی اس کو پڑھے گی. ریاست کی جو رپورٹ ہے اس سے یہ کہیں زیادہ مختلف ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری ریاست کو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کم از کم وہ مان تو لے کہ یہ ہو رہا ہے اس ملک میں. اگر ہماری ریاست یہ مانے گی ہی نہیں تو پھر ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور میرا خیال ہے کہ اب میں یہاں جو سوال کرنا چاہی تھی کہ جو ٹارچر کے واقعات ہیں جس میں پولیس، رینجرز، ریاستی اداروں کی طرف سے ایک طرف ہے، کیا ان واقعات میں آپ کی نظر میں رپورٹ کے مطابق اضافہ ہوا ہے یا نہیں؟ جی بالکل. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان نے جب سے بین الاقوامی معاہدے پر کی توثیق کی ہے، اس کے بعد اذیت رسانی کے عمل میں، ٹارچر کے کیسوں میں اضافہ ہوا ہے، اور بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے پچھلے 7 سال میں. اسکیل جو ہے وہ بہت... کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، بڑی میرا خیال ہے عام بات ہے، سب کو پتہ ہے کہ جو... جی اسد، آپ سے ابھی بات کریں گے. چوہان صاحب، جسٹس چوہان، آپ نے کہا کہ حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں، لیکن اسد کا کہنا ہے کہ اضافہ ہوا ہے. نہیں، دیٹ از رائٹ، کیونکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ فگرز تو ہے نہیں ہیں، لیکن ظاہر جیسے لگتی ہیں چیزیں، وہ گورنمنٹ نے اس میں ایفرٹ کی ہے، اور یعنی ہوتی ہیں چیزیں. بہرحال آپ کے پاس آفتاب کا کیس بھی ہے جو کہ رینجرز کے کسٹڈی میں، لیکن پھر اس کی آواز اٹھتی ہے، پھر آہستہ ہو جاتی ہیں چیزیں.
اب دیکھیے اگر استنبول پروٹوکول کے مطابق جو چیزیں کی جاتی ہیں میکانزم پریونٹیو میکانزم تو پھر اور کم ہو جاتی چیزیں اور گورنمنٹ کی نیک نامی ہو جاتی. تو ٹارچر کیسز تو ہر روز ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. ہم نے اپنی رپورٹ میں یہ ساری چیزیں تجویز کی ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری رپورٹ ہے وہ ہمیں ٹائم دیا ہے یونائٹڈ نیشنز نے جنیوا میں اور 1 گھنٹہ دیا ہے مجھے کہ آپ آ کے پریزنٹیشن اپنی کریں. میرا خیال ہے وہ ناپسند ہو گئی ہے بات کیونکہ اس میں لیکن ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ قوم اور ملک کے لیے اوفینسو ہو لیکن سچائی بیان کیا تاکہ بہتری ہو. تو وہ شاید ہم نہ جا سکیں اس وجہ سے کہ اسے ناپسند کیا گیا اور نہیں چاہا جا رہا جیسے خبر مجھے مل رہی ہے کہ میں جاؤں اور پریزنٹ کروں اور وہ زیادہ بدنامی کا باعث ہوگا کہ ایک سٹیٹ کے ادارے کو جس نے ایک رپورٹ لکھی ہے اور آنسریبل ہے اس کو ریپریزنٹیشن باوجود اس کے دعوت اور ایکریڈیشن کے جو ہے وہ فارن آفس یا یہ لوگ جو ہے پسند نہ کریں. تو ہم اگر جائیں تو اگر ارسپانسبل تو ہم نہیں ہو سکتے نا, رسپانسبل ہوں گے بالکل. اور ہم نے تو اپنی رپورٹ میں بہت بڑا ڈیفینس تو یہ سوشیولوجیکل ہسٹوریکل اور آپ نے پیش کیا ہے. لیکن اسد کیونکہ لائن تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی, اسد آپ بتا رہے تھے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو اگر کچھ مثالیں دے سکتے ہیں, کچھ اعداد و شمار آپ کے پاس ہوں. قتل جو ہوتے ہیں اس کے اگر اعداد و شمار ہمارے میڈیا میں جو آتی ہیں خبریں. جی جسٹس چوہان صاحب, اب مثال کے طور پر انفورس ڈس اپیرنسز جبری گمشدگی کے واقعات اس میں کمیشن کے مطابق اضافہ ہو رہا ہے, یہ بھی کے زمرے میں آتا ہے. جو ہمارے پریزنز میں جیلوں میں جو ٹارچر ہوتا ہے, جو مار پیٹ ہوتی ہے, اس میں بھی کیا اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر کچھ اعداد و شمار اس میں آپ بتا سکتے ہیں. اعداد و شمار تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے فی الوقت, لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ویل نون فیکٹ ہے کہ ہمارے جیلز میں باوجود پریزن رولز کے جو کچھ ڈیفیکٹیو ہیں اور زمانے کے تقاضے کے مطابق انہیں چینج کرنا چاہیے تاکہ جب اور پولیس کے پاس اور اس کے بعد باقی جو ادارے بن گئے ہیں لا انفورسمنٹ وغیرہ ان کے پاس ٹارچر جو ہے وہ امپیونٹی کے ساتھ ہوتی ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو میں سوال یہاں کرنا چاہ رہی ہوں, معاف کیجیے گا میں بات کاٹ رہی ہوں, کہ اگر حکومت نے عمل درآمد نہیں کرنا جس طرح سے ہونا چاہیے, چاہے قانون سازی ہو, چاہے انڈیپینڈنٹ کمیشنز ہو, چاہے کسی قسم کے بھی ہو, تو پھر توسیع کیوں کیا جاتی ہے, ان کنونشنز کی توسیع کیوں کی جاتی ہے؟ یہ تو درست ہے لیکن انٹرنیشنل جو ہے کمیٹی آف نیشن اس میں اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ سویلائز نہیں کہلائیں گے. لیکن اگر گڈ گورننس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ کے لیے یعنی بہت ہی پریز وردی بات ہوگی کہ وہ لیجسلیشن آئے. کون ہمارے لیجسلیچر چاہے گا کہ امپروومنٹس نہ ہوں, جیلوں میں چیزیں ٹھیک نہ ہوں, پولیس کے پاس چیزیں, وہ خود بھی تکلیف میں جاتے ہیں. تو اس کو جو ہے رفع کرنا چاہیے چیزوں کو. لیکن میرا خیال ہے فوکس ہٹ جاتا ہے اور اٹینشن دور ہو جاتی ہے, اور جو لوگ ان چیزوں کو بنونے والے ہوتے ہیں وہ ان کو ان چیزوں سے خوش کر دیتے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہوتی. ایک مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ چل رہی ہے, تو سیکیورٹی سٹیٹ ہونے کی وجہ سے کیا انسانی حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو بیلنس کرنا ہوگا. ایک طرف آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں, وہ ٹریٹیز ہیں جو آپ نے 66 دونوں ٹریٹیز کو آپ نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے. تو دوسری طرف آپ کے ہاں ایک وار لائک سچویشن ہے, تو اس کو بیلنس کیسے کریں گے؟ باقی جو قومیں ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بیلنس کیا ہے. امریکہ میں بھی تو سول وار تھی, باقی چیزیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایبڈیکیٹ کر دیں اپنے فنڈامنٹل رائٹس. دیکھیں ڈیو پروسیس ہونا چاہیے چیزوں کا, میکنزم پراپر ہونا چاہیے کہ اس کو مس یوز نہ کیا جائے. یہ تسلی ہونی چاہیے کہ انصاف ملے گا لوگوں کو اور انصاف دکھائی دینا چاہیے. یہی اسی وجہ ہے کہ ہم NCHR ہمیشہ کہتی رہی ہے کہ دیکھیے ملٹری کورٹ سے ایک ضرورت ہے لیکن ہمیں بٹھایا جائے تاکہ ہم ڈیو پروسیس کو انشور کر سکیں. کون کہتا ہے کہ وہ کریں, کیونکہ وہی اس آج کے. جی جسٹس چوہان, آخری سوال کیونکہ وقت کم ہے, جب دونوں رپورٹس پیش ہوں گی, جب یہ ایک ریاست کی طرف سے ہوگی, جو انڈیپینڈنٹ رپورٹس ہیں وہ پیش ہوں گی اور یہ فرق نظر آئے گا, تو پھر
پھر آگے اس پہ کیا پروسیجر کیا ہے, کیا ہوگا؟ دیکھیے پھر وہ اپنی ریکمنڈیشنز دیں گے, وہ خامیاں بیان کریں گے, اور میرا خیال ہے یہ بھی سوال اٹھے گا کہ جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ہے, جو NIHR ہے, اس کو کیوں اگر انہوں نے کیا محروم, تو کیوں محروم کیا گیا اپنی ریپرزنٹیشن کرنے میں, کیونکہ یہ وہ باڈی ہے جس کے اوپر وہ ریلائی کر سکتے ہیں, اور ہم رسپانسبل بیہیو کریں گے کیونکہ ہم اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہیں, اور ہم وہ چیزیں بتائیں گے جو مجبوریاں بھی ہیں, یعنی ہم بہتر بتا سکتے ہیں. اور اگر یہ چند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کو ون سائیڈڈ سن لیا جائے, جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس کو ایکسپلینیشن نہ دی جائے, تو یونائٹڈ نیشن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کمیٹی ہے ICC کی, یہ کیسے اس کو یعنی ایکسیپٹ کرے گی, اسکیپٹسزم کے ساتھ ایکسیپٹ کرے گی, اور یہ سوال اٹھے گا, ضرور اٹھے گا, اور اس پہ پاکستان کو شرمندہ بھی ہو سکتا ہے. مگر اب وقت پہ بس ختم ہو گیا ہے. شکریہ جسٹس چوہان, ہمیں وقت دینے کا. اسد جمال صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد ہم ایسی بستی کو دیکھیں گے جہاں خواتین کا راج ہے. ویلکم بیک. کہا جاتا ہے کہ یہ مردوں کی دنیا ہے, لیکن مردوں کی اس دنیا میں ایک قبیلہ ایسا بھی بستا ہے جہاں راج تو بس عورتوں کا ہے. ہمالیہ کی چوٹیوں کے دامن میں بسنے والا قبیلہ موسو, جہاں خاندان کی سربراہ بھی عورت ہے اور اس کے سارے فیصلے بھی وہی کرتی ہے. عورتوں کی سلطنت یعنی کنگڈم آف وومن کے نام سے کہلایا جانے والا علاقہ ینا میں مردوں پر بچوں کے نان نفقے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, بلکہ بچوں کی والدہ نہ صرف کماتی ہے بلکہ ان بچوں کی پرورش بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. البتہ بچوں کے ماموں ان بچوں کی پرورش میں تھوڑا ہاتھ بٹا دیتے ہیں. موسو قبیلے میں نانی خاندان کی سربراہ ہوتی ہے, جو خاندان اور جائیداد سے متعلق سارے فیصلے کرتی ہے. اپنے طرز کے اس واحد قبیلے میں خاندان کی عورتیں ہی بس جائیداد کی حقدار ہوتی ہیں, اور بچوں کے ساتھ نام بھی صرف ان کی والدہ کا جڑتا ہے. ایسی دنیا میں جہاں مردوں کی اجارہ داری ہے, وہاں ایسے قبیلے کی موجودگی یقیناً حیران کن ہے. نیوز وائز کا وقت ختم ہوا ہے, اور امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. کامنٹ کرنا چاہیں یا ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس اکثر دانت درد کی شکایت لے کر جاتے ہیں. آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے ڈینٹسٹ جو اپنے مریضوں سے گا گا کر چند شکایتیں کر رہا ہے. خدا حافظ. The dentist isn't your favorite place, and I know you don't want to go. Me and my nurse sitting here, we're wondering why you hate us so. We talk for hours and hours about preventing gum disease and tooth decay, but you don't listen to me. You keep on eating sweets and smoking 20 a day. That's why I'm singing out, girl, you know you need to brush twice a day, then get that floss in between. Come on now, follow my lead. I'm Mr. SD, please hear me now, boy. You know you need to brush twice a day, then get that floss in between. Come on now, follow my lead. Just go and give them a good clean.